रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हीमन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दर्स सुन्नत के ताल्लुक से किताब और सुन्नत इत्तेहाद उम्मत की वाहिद एक मजबूत बुनियाद है। किताब और सुन्नत जो उम्मत की इत्तेहाद में यानी उम्मत को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए एक मजबूत बुनियाद है कि अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत पे सब अहले ईमान एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ग्रुप बंदी छोड़ दें। उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की ज़रूरत और अहमियत मोहताज वजाहत नहीं है, यानी उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद की बहुत ज़रूरत है और इसकी बहुत अहमियत है। फिरका वारियत और गुरु बंदी ने दीन और दुनिया दोनों एतबार से हमें नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, जिसका मुशाहिदा हम वतन अजीज में है ना कितने तवील अरसे से कर ही रहे हैं। इस हकीकत से आगाह है कि वतन अजीज में इस्लामी निज़ाम हयात के कायम करने में बहुत सारी रुकावटें हैं। इस्लामी निज़ाम हयात कायम नहीं कर सकते हम इस वतन में, तो रुकावट है ही है, लेकिन एक सबसे बड़ी रुकावट जो है ना वो फिरका वारियत और गुरूह बंदी है। अगर कभी इस्लामी निफास है ना, इस्लामी जो निज़ाम है अल्लाह की तरफ से जो इस्लामी कवानीन की को अगर नाफिज करने की मंजिल करीब भी आती है ना, तो अचानक एक तरफ से किताब और सुन्नत की बजाय किसी एक कोई भी ग्रुप इस तरीके से मुतालिबा शुरू कर देता है, दूसरा ग्रुप दूसरा मुतालिबा शुरू कर देता है और फिर शरीयत का निफाज नहीं हो पाता है, शरीयत के कवानीन नाफिज नहीं कर सकते हैं। हकीकत यह है कि दीन इस्लाम के नफाज के लिए की जाने वाली तमाम कोशिशें इस वक्त तक बेकार साबित होगी जब तक दीन के अलमबरदार जमातों के दरमियान खालिस किताब और सुन्नत की बुनियाद पर, यानी जब तक के दीन इस्लाम को नाफिज करना है, हमारी डेली रूटीन में इस्लाम होना चाहिए। इस्लाम मस्जिदों तक महदूद नहीं होना चाहिए, इस्लाम हर शोबे में होना चाहिए, यानी जिंदगी के हर शोबे में इस्लाम होना चाहिए। हमारे जो भी मामलात है वो इस्लाम के मुताबिक हल होने चाहिए। बाजारों में हमारा लेन देन भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, घरों में हमारी जिंदगी भी इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए, चाहे हमारी अकेले की जिंदगी हो चाहे हमारी इज्तिमाई जिंदगी हो, वो इस्लाम के मुताबिक होनी चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि इस्लाम का क्या हुक्म है ना। हमारा निकाह शादी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, तलाक का जो मामला खुदा ना खास्ता कभी पेश आ जाए तो वो भी इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए। दूध पिलाने की मुद्दत के बारे में, वो बच्चे का हक होता है, सब इस्लाम के मुताबिक हमारे मामलात तय होनी चाहिए। सिर्फ इबादत को मस्जिदों तक महदूद नहीं रखना चाहिए। तो दीन इस्लाम को नाफिज करने के लिए तमाम की जाने वाली कोशिश क्या हो जाती है, बेकार हो जाती है। जब बड़े बड़े अकाबिरीन उलमा है ना किताब और सुन्नत के जरिए से दीन इस्लाम को नाफिज करना चाहते हैं, तो दूसरे ग्रुप बंदी में मुब्तला होकर इस रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि जब तक दीन के अलमबरदार जो दीन के अकाबिरीन उलमा है, वो सब के दरमियान खालिस किताब और सुन्नत ही एक ऐसी बुनियाद है, यही एक ऐसी हकीकी और पायदार चीज है जिसके जरिए इत्तेहाद कायम होता है। इसके बगैर इत्तेहाद कायम नहीं रह सकता है। अल्लाह ताला ने जहां कुरान मजीद में फुरकावारियत गुरोह बंदी से मना फरमाया है,
وہاں خالص، وہاں دین خالص یعنی کتاب اور سنت پر اکٹھا ہونے کا، متحد ہونے کا بھی حکم دیا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یعنی سب مل کر جو اللہ کی رسی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ تو اس آیت میں مسلمانوں کو فرقہ واریت اور گروہ بندی سے منع فرما کر حبل اللہ یعنی قرآن مجید پر متحد رہنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ اور کتاب و سنت پر مضبوطی سے عمل کرنا چاہیے، تمام جو عقائد جو سنت کے مطابق نہیں ہے انہیں چھوڑ دینا چاہیے۔ تو تمام باطل عقائد اور اعمال سے محفوظ رہنے کا ایک واحد راستہ یہی ہے کہ ہم کتاب اور سنت کی تعلیم پر مضبوطی سے قائم ہو جائیں۔ ایک واقعہ ہے سن ہجری 218 میں 218 میں ایک مامون رشید کے عہد حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا تھا۔ ایک باطل عقیدہ انہوں نے گڑھ رکھا تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور یہ عقیدہ ان کو کہاں سے ملا تھا؟ یہودیوں سے انہیں ملا تھا۔ یہ تورات کو بھی ایسے ہی بولتے تھے۔ مامون رشید نے حکومت کے تمام علماء سے یہ منوانے کی کوشش کی، کیا چیز کی؟ کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو مامون رشید نے حکومت کے تمام علماء سے یہ منوانے کی کوشش کی، تو تمام جو تھے نا، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس خود ساختہ عقیدے کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے، اور جیل میں ان کو ڈال دیا گیا۔ انہوں نے تسلیم ہی نہیں کیا، جیل میں ان پہ بہت ستم ڈھائے گئے۔ جلاد جو تھے ان کو کوڑے مارتے اور پیچھے ہٹ جاتے، اور پھر امام صاحب سے پوچھا جاتا کہ بولیے قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق؟ ہر بار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کی زبان سے ایک ہی جواب نکلتا، وہ کہتے آتونی شیئن من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ، وہ کہتے یعنی مجھے اللہ کی کتاب یا سنت رسول سے کوئی دلیل لا کر دے دو نا تو میں تسلیم کر لوں گا۔ کیا کہا انہوں نے؟ کہ تم مجھے کوئی دلیل لا کے دے دو کتاب اور سنت سے تو میں مان لوں گا۔ مصلحت اور حکمت کا کوئی بھی مشورہ امام بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو رسول اللہ کے فرمان، یعنی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت پر عمل کرنے سے روک نہیں سکا۔ کتنا اس وقت کے بادشاہ نے ان پر پریشر ڈالا، دباؤ ڈالا، ان کو یہاں تک کہ جیل میں بھی ڈالا، سزائیں بھی دی، لیکن انہوں نے مانا نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، قرآن تو کلام اللہ ہے، کوئی دلیل اگر تمہارے پاس ہے کتاب میں یا سنت میں لا کے دو، میں کہہ دوں گا، لیکن بغیر کسی دلیل کے، نہ وہ اللہ کی کتاب میں ہے نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، میں کیسے کہہ دوں؟ بہت تکلیف انہیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس فتنے سے محفوظ ہو گئی۔ وہ ایک ڈھال پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے باطل کے سامنے۔ تو آج اس کی ضرورت ہے کہ جو بھی دین میں بدعت شامل کر دی گئی ہے اس کے مقابلے میں بھی ہم مضبوطی سے جم جائیں۔
آج جبکہ باطل عقائد اور بدعات جنگل میں آگ کی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان سے محفوظ رہنے کا صرف ایک یہی راستہ ہے کہ کتاب اور سنت کو مضبوطی سے تھاما جائے اور عوام الناس میں کتاب اور سنت کی دعوت دی جائے اور اس کی بہت زیادہ اشاعت کا اہتمام کیا جائے کہ اللہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے، لوگوں کو سمجھایا جائے، بتایا جائے، رسول کی سنت کیا ہے وہ بتایا جائے، بدعات کیا ہے وہ بتایا جائے۔ تو کتاب اور سنت ہے نا، پوری امت کو اکٹھا کرنے کی ایک مضبوط بنیاد ہے۔ سنت کے بارے میں پچھلے اس میں ہم لوگ پڑھ چکے تھے نا، سنت کے اہمیت کا آج ٹاپک بیان کرنا تھا، سنت کی فضیلت کا ٹاپک بیان کر چکے ہیں کہ سنت کی اتباع کرنے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اہمیت السنہ، سنت کی اہمیت، زیادہ ثواب حاصل کرنے کے ارادے سے سنت رسول کو ناکافی سمجھ کر غیر مسنون طریقے پر محنت اور مشقت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا باعث ہے۔ وہی عمل قابل ثواب ہے جو سنت رسول کے مطابق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 صحابی تھے، ازواج مطہرات کے گھروں میں حاضر ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں سوال کیا۔ جب انہیں بتایا گیا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، آپس میں کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ہمارا کیا مقام ہے، ان کی تو اگلی پچھلی ساری خطائیں کیا ہو گیا، معاف کر دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں آپ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو ساری رات نماز پڑھوں گا، آرام ہی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی ترک نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان سے پوچھا کیا تم نے ایسا اور ایسا کہا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے اقرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار، اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، لیکن میں روزہ رکھتا ہوں اور ترک بھی کر دیتا ہوں، یعنی نہیں بھی رکھتا ہوں، رات کو قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں، عورتوں کے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیے ہوئے ہیں، اور یاد رکھو جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے اس واقعے کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو کسی بات کا حکم فرماتے تو انہی کام کا حکم دیتے جنہیں وہ کر سکتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہم آپ کی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب تھوڑی ہے، آپ کے تو اللہ نے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہے، لہٰذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے، ہمیں زیادہ عبادت کرنے کا موقع ہونا چاہیے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے اور اس سے ناراضگی کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر بھی ظاہر ہوئے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اور لوگوں کو اس کی رخصت دے دی، لیکن کچھ لوگوں نے وہ رخصت لینے سے پرہیز کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ جو کام میں کرتا ہوں کچھ لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم
میں لوگوں کی نسبت اللہ کی منشا اور مرضی سے زیادہ واقف ہوں اور لوگوں کی نسبت زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. یعنی تم لوگ نہ تو مجھ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے واقف ہو سکتے ہو اور نہ مجھ سے زیادہ متقی بن سکتے ہو. یعنی کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ کوئی رخصت دے دے تو اس رخصت کو قبول کر لینا چاہیے. جیسے کہ قصر نماز وغیرہ ہے اور سفر میں روزے رکھنے کی بھی اللہ نے سہولت دی ہے. تو اگر مشکل پیش آ رہی ہے سفر میں تو روزے نہ رکھیں، اگر آسانی ہے تو رکھ لیں. جو عمل سنت رسول کے مطابق نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں مردود اور ناقابل قبول ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے وہ کام مردود ہوگا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگ لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فتح مکہ والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، جبکہ ایک جگہ کا نام ہے قرع غبیم. پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگا کر اونچا کیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پی لیا اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی تک بھی روزہ رکھا ہوا ہے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ لوگ نافرمان ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطار کے بغیر مسلسل روزے نہ رکھو. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ تو رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے میرا رب رات کو کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ باز نہ آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 2 دن یا مسلسل 2 رات روزہ رکھا، پھر اتفاق سے عید کا چاند نظر آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاند نظر نہ آتا تو میں ابھی مسلسل روزے رکھتا. گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی. یعنی یہ میرا حکم نہ ماننے والے لوگ بھی میرے ساتھ روزہ رکھتے اور انہیں سزا ملتی. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہلاکت اور تباہی کا باعث ہوگی. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور میری امت کی مثال ایسی ہے نا، جیسے کہ ایک آدمی اپنی قوم کے پاس آئے اور کہے لوگوں سے کہے کہ میں نے
अपनी आंखों से एक लश्कर देखा है जिससे तुम्हें वाज़ेह तौर पर खबरदार कर रहा हूँ, लिहाजा इससे बचने की फिक्र करो। तो कौम के कुछ लोगों ने की बात मान ली और रातों रात चुपके से निकल गए, जबकि दूसरे लोग उन्हें झुठलाया और अपने घरों में गफलत में पड़े रहे। सुबह के वक्त लश्कर ने इन्हें आ लिया और हलाक करके इनकी नस्ल का खात्मा कर दिया। ये मिसाल मेरी और मुझ पर नाजिल किए गए हक की पैरवी करने वाले और ना करने वाले लोगों की है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में किसी नबी या वली, मुहद्दिस, फकीह, इमाम या आलिम की इत्तिबा का तसव्वुर सरासर गुमराही है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, हम यहूदियों से हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि हम यहूदियों से कुछ बातें सुनते हैं जो हमें अच्छी लगती है, क्या इनमें से बाज जो अच्छी लगने वाली बातें लिख लिया करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम अपने दीन के बारे में शक में मुब्तला हो? हाँ? जिस तरह यहूद और नसारा अपने अपने दीन के बारे में शक में पड़े हुए थे, हालांकि मैं वाज़े और रोशन शरीयत लेकर आया हूँ। लेकिन अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा होते तो वो मेरी पैरवी किए बगैर इनके पास भी कोई चारा ना होता। इसे अहमद और बैकही ने रिवायत किया है। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये तौरात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तौरात पढ़ने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक है ना, वो गुस्से से बदलने लगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये सूरत हाल देखी तो कहा, ए उमर, हम्म, गुम करने वालियां तुम्हें गुम पाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ नहीं देखते। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक की तरफ देखा तो कहा, मैं अल्लाह और इसके रसूल के गुस्से से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। हम अल्लाह के रब होने पर और इस्लाम के दीन होने पर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, आज मूसा अलैहि सलाम तशरीफ ले आए ना और तुम लोग मेरी बजाय इनकी इत्तिबा शुरू कर दो तो सीधी राह से गुमराह हो जाओगे। और अगर मूसा अलैहिस्सलाम जिंदा होते और मेरी नबूवत का ज़माना पाते तो वो भी मेरी ही इत्तिबा करते। इसे दारमी ने रिवायत किया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में कोताही ने जंग ओहद की फतेह को भी क्या कर दिया था, शिकस्त में बदल दिया था। हजरत बरा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ओहद के रोज मुशरिकों से हमारा मुकाबिला हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीर अंदाजों की एक जमात पहाड़ की चोटी पर बिठा दी और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इनका अमीर मुकर्रर फरमाते हुए फरमाया कि तुम हमें मैदान जंग में ख्वाह गालिब देखो यानी जीतते हुए देखो या मगलूब देखो यानी हारते हुए देखो, अपनी जगह से हरगिज नहीं हटना। और ना ही हमारी मदद को आना। चुनांचा काफिरों से मुकाबला हुआ तो काफिर भाग निकले, यहाँ तक कि मैंने देखा कि मुशरिकों की औरतें पिंडलियों से कपड़ा उठाए हुए भागी जा रही थी। यहाँ तक कि इनके पाजेब भी नजर आ रही थी। वो फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इनको समझाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करके गए कि इस जगह से हिलना नहीं, लिहाजा यहाँ से मत हिलो। तीर अंदाज नहीं माने, अपनी जगह छोड़ दी। चुनांचा मुसलमानों को शिकस्त हो गई और 70 सहाबा इकराम शहीद हो गए।
اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت رسول کو ترک کرنا سراسر گمراہی سمجھتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنت کو ترک کرنا وہ سراسر گمراہی سمجھتے تھے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ سکتا جس پر رسول اللہ نے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے، کیونکہ مجھے ڈر ہے اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل میں سے کوئی چیز بھی چھوڑ دوں گا نا تو گمراہ ہو جاؤں گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایسی بات یا عمل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہ ہو، حدیث یا سنت کہہ کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی سزا جہنم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر جھوٹ میری جانب منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری جانب جھوٹی باتیں منسوب کی آگ میں داخل ہوگا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو شخص میری طرف ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے اور تمہارے اسلاف نے بھی نہیں سنی ہوگی، لہٰذا اس سے بچ کر رہو، کہیں گمراہ نہ کر دیں وہ تمہیں یا فتنے میں نہیں مبتلا کر دیں۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آخری زمانے میں دجال اور کذاب لوگ ایسی حدیثیں تمہارے پاس لائیں گے جو تم نے کبھی اپنے اسلاف سے سنی بھی نہیں ہے، تو ان سے بچ کر رہنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دے یا فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کے جو درس حدیث کریں گے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔